مستقل ایک عبادت ہے، اور ہر عبادت کی اپنی ایک روحانیت ہوتی ہے، اپنا ایک نور ہوتا ہے، اپنا ایک فائدہ ہوتا ہے، اپنی ایک برکت ہوتی ہے، اور وہ برکت اور وہ نورانیت صرف اسی عبادت سے حاصل ہو سکتی ہے، کسی اور عبادت سے نہیں۔ ایک آدمی کہے کہ بجائے اس سال میں حج پر جانے کے 100 رکعت نفل نماز پڑھ لیتا ہوں یا 10 روزے رکھ لیتا ہوں، تو کیا یہ 10 روزے رکھنا حج پہ جا کر عبادت کرنے کی جو برکت ہے وہ 10 روزوں سے حاصل ہو سکتی ہے بھلا؟ یہ ایک آدمی کہے یار مسجد میں جا کے کون نماز پڑھے، اس کی جگہ میں آج 100 روپے صدقہ دے دیتا ہوں، تو کیا 100 روپے صدقہ دینا نماز کے قائم مقام ہو سکتا ہے؟ تو ہر عبادت مستقل عبادت ہے، وہ دوسرے کے قائم مقام نہیں بنتی ہے۔ اور قربانی کرنے کی جگہ پر صدقہ دینا ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ نماز پڑھنے کی جگہ صدقہ دے دو، تلاوت کرنے کی بجائے صدقہ دے دو۔ اب تلاوت کرنا، اس کے لیے آدمی کو وضو کرنا ہے، قرآن اٹھانا ہے، سامنے بیٹھ رکھنا ہے، اب اس کی جگہ پر آدمی کہے یار میں 10 روپے مسجد میں چندے میں ڈال دوں، تو کیا صدقہ دینے سے قرآن کی تلاوت کی برکت حاصل ہو سکتی ہے؟ تو صدقہ دینے کی اپنی برکت ہے، تلاوت کرنے کی اپنی برکت ہے، حج کرنے کی اپنی برکت ہے، نماز پڑھنے کی اپنی برکت ہے، روزہ رکھنے کی اپنی برکت ہے، قربانی کرنے کی اپنی برکت ہے، اور وہ برکت اسی عبادت سے حاصل ہو سکتی ہے، کسی اور عبادت سے وہ برکت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو قربانی کا مقصد وہ صدقہ نہیں ہے یا غریبوں کی امداد نہیں ہے، غریبوں کی امداد تو خود بخود ہو جاتی ہے قربانی سے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ تو قربانی کس کا نام ہے؟ جانور کے گلے پر چھری پھیرنا اور اس کا خون بہانا۔ اب لہٰذا اگر کوئی شخص قربانی کے جانور کو ذبح کر دے اللہ کی رضا کے لیے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں وہ قربانی شرف قبولیت پا لیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن آدمی اپنے قربانی کے جانور کے کھر کے ساتھ، سینگوں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ آئے گا، اور ان جانور کی چیزوں کو لے کر آئے گا، اور اللہ کے ہاں وہ قبول ہوگی۔ تو قربانی تو بہت بڑی عبادت ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ خون بہانا۔ اس کا نام ہے، خون بہانے کا نام قربانی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ برکت اسی سے حاصل ہو سکتی ہے کہ آدمی کیا کرے؟ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ لہٰذا اگر ذبح کرنے کے بعد وہ پورا کا پورا جانور خود کھا جاتا ہے، اس کی ایک بوٹی بھی کسی غریب کو نہیں دیتا، تو اس پر جو فضیلت کا وعدہ ہے نا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی، تو وہ پوری فضیلت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی اس نے جانور کے گلے پر چھری پھیری، اس کے ہر بال کے بدلے کی نیکی اس کو مل گئی۔ اب وہ گوشت کیا کرتا ہے؟ اس کا 1/3 غریبوں میں تقسیم کرتا ہے، 1/3 رشتہ داروں میں تقسیم کرتا ہے، 1/3 اپنے گھر میں رکھتا ہے، تو اس کو اجر ملے گا۔ لہذا اگر پورا کا پورا جانور غریبوں کو دے دے تو اس کا الگ سے اس کو ثواب ملے گا، کچھ دے گا، جتنا دے گا اتنا ثواب ملے گا۔ وہ